اندھیری رات، ریگستان کی خاموش فضا، سامنے بے کنار سمندر اور پیچھے ایک ظالم بادشاہ کا لشکر تیزی سے قریب آتا ہوا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب بظاہر ہر راستہ بند ہو چکا تھا۔ بنی اسرائیل گھبرا چکے تھے، خوف ان کے چہروں پر صاف نظر آ رہا تھا۔ ان کے سامنے پانی کی ایک عظیم دیوار تھی اور پیچھے فرعون کا ظلم۔ لیکن اسی لمحے اللہ کی قدرت ایک ایسا منظر ظاہر کرنے والی تھی جسے تاریخ کبھی فراموش نہیں کر سکتی۔ یہ واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی نجات کا۔ وہ لمحہ جب اللہ تعالیٰ نے سمندر کو چیر دیا اور ایمان والوں کے لیے راستہ بنا دیا۔ قرآن مجید کے مطابق مصر میں فرعون نام کا ایک ظالم حکمران حکومت کرتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا۔ ان سے سخت مشقت کروائی جاتی تھی، ان پر ظلم کیا جاتا تھا اور ان کی زندگی تکلیف اور خوف میں گزرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت اور نجات کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اللہ کی طرف بلایا، اسے ظلم چھوڑنے کی دعوت دی اور بنی اسرائیل کو آزاد کرنے کا حکم سنایا۔ لیکن فرعون تکبر میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے حق کو قبول کرنے کے بجائے انکار کیا اور اپنے آپ کو خدا تک کہنے لگا۔ قرآن میں بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو کئی نشانیاں دکھائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا معجزہ، عصا کا اژدہا بن جانا اور دوسری نشانیاں۔ لیکن فرعون اور اس کے درباریوں نے ان سب کو جادو کہہ کر رد کر دیا۔ جب ظلم حد سے بڑھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ چنانچہ ایک رات حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر روانہ ہو گئے۔ وہ خاموشی سے مصر سے نکلے اور سفر شروع کیا۔ جب فرعون کو اس کی خبر ملی تو وہ شدید غضب میں آ گیا۔ اس نے اپنے لشکر کو جمع کیا اور بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے نکل پڑا۔ قرآن مجید سورت الشعراء میں اس لمحے کو یوں بیان کرتا ہے کہ جب دونوں گروہ ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ سامنے سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی فوج۔ بنی اسرائیل نے جب یہ منظر دیکھا تو وہ خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے کہا، اب تو ہم یقیناً پکڑے جائیں گے۔ یہ انسانی کمزوری کا لمحہ تھا، لیکن اسی لمحے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہ الفاظ کہے جو یقین اور توکل کی سب سے بڑی مثال بن گئے۔ انہوں نے فرمایا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ یہ وہ یقین تھا جو ایک نبی کے دل میں اللہ پر ہوتا ہے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اپنے عصا کو سمندر پر مارے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کی تعمیل کی۔ انہوں نے اپنا عصا سمندر پر مارا اور پھر وہ منظر ظاہر ہوا جسے قرآن مجید نے ایک عظیم معجزہ قرار دیا۔ سمندر کا پانی اللہ کے حکم سے پھٹ گیا۔ قرآن کہتا ہے کہ پانی کے دونوں طرف پہاڑوں کی طرح دیواریں بن گئیں۔ بیچ میں خشک راستہ ظاہر ہو گیا، وہ راستہ جسے چند لمحے پہلے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ اس راستے سے گزر جائیں۔ بنی اسرائیل سمندر کے بیچ بنے اس راستے سے گزرنے لگے۔ چاروں طرف پانی کی بلند دیواریں تھیں، لیکن اللہ کے حکم سے وہ پانی اپنی جگہ قائم رہا۔ یہ اللہ کی قدرت کا ایسا منظر تھا جس نے تاریخ میں ہمیشہ کے لیے ایک نشان چھوڑ دیا۔ جب بنی اسرائیل سمندر کے پار پہنچ گئے تو فرعون اور اس کا لشکر بھی اسی راستے میں داخل ہو گیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ وہ بھی اسی طرح گزر جائے گا، لیکن جب آخری شخص بھی سمندر کے اندر آ گیا تو اللہ کا حکم آیا۔ سمندر کا پانی دوبارہ اپنی حالت میں واپس آ گیا۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ فرعون اور اس کا پورا لشکر اسی سمندر میں ڈوب گیا۔ اس لمحے جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے ایمان لانے کا اعلان کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ایمان لانے کا وقت گزر چکا ہے۔ یوں ایک ظالم حکمران اپنی طاقت، اپنی فوج اور اپنے غرور سمیت ختم ہو گیا، اور بنی اسرائیل کو اللہ نے نجات عطا فرمائی۔ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی داستان نہیں، بلکہ قرآن کے مطابق ایمان، صبر اور اللہ پر کامل یقین کی ایک عظیم مثال ہے۔ جب انسان کے سامنے ہر راستہ بند نظر آئے، جب حالات ناممکن دکھائی دیں، تو اسی وقت اللہ کی مدد قریب ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سمندر کے کنارے کھڑے ہونا اور یہ کہنا کہ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا، یہ الفاظ قیامت تک آنے والے ہر مومن کے لیے امید کا پیغام ہے، کیونکہ جب اللہ مدد کرنے کا فیصلہ کر لے تو سمندر بھی راستے بن جاتے ہیں۔